سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اسی طریقے سے مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور خاص عنایتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہے، ہدایت کے اوپر ہے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی تکالیف، مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی۔ اس ضمن کے اندر سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی فوت ہو جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ موت کا ایک صدمہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس زیردست آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم اس بڑے صدمات کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس ضمن میں کل آپ حضرات کے سامنے خوف کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، جس کی تفصیل کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی۔ آگے فرماتے ہیں والجوع، اور اسی طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے۔ محترم سامعین کرام، بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ذی روح چیز اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی بھی ذی روح، ہر ایک، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، اور انسانوں میں سے بھی حتیٰ کہ اگر حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کو بھی کیا ہے، کھانے کی حاجت ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، کوئی ایسا جسم نہیں ہے جس کو جو کھانے سے مستثنا ہو، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ کفار اور مشرکین انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب اعتراض کیا نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، ہمارے طرح ہی کھاتا ہے پیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو فرمایا کہ ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر علیہ السلام ہے کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کھانا پینا بشری تقاضے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کیا ہے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ بھوک ایسی چیز ہے کہ خود حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر یہ فقر و فاقہ ہو، بھوک ہو، تو بسا اوقات کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ فقر یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس بھوک کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اب یہ جو بھوک جو فاقے کی شکل میں آتی ہے، اب یہ اس کا عملی مظاہرات کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی قحط سالی انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اس قحط سالی کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، پیداوار نہیں ہوتی، پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو انسانی ضروریات ہیں وہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور، آپ حضرات جو بڑی ایج کے ہیں ان کو تقریباً یہ بات یاد ہوگی کہ آج سے کوئی 40-50 برس پہلے یہ بنگال کا ایک قحط بڑا مشہور تھا، جس میں تقریباً بقول مورخین اور اس وقت کے افراد کے کہ تقریباً 90 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے تھے اس فاقے کی وجہ سے اور اس بنگال کے قحط کی وجہ سے۔ تو یہ 90 لاکھ افراد کیا ہے، اب موت کے منہ میں کیا ہے چلے گئے۔ آج بھی آپ افریقہ کے وہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان کو دیکھ لیجیے کہ وہاں پر ایتھوپیا اور اس قسم کے جو علاقے ہیں وہاں پر دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فقر و فاقہ کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ کبھی جناب اس طرح ہوتا ہے، بارشیں نہ ہوں، پھل پیداوار نہیں ہوئی، گندم کی فصل نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کی جو ضرورت ہوتی وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے فقر و فاقہ کی شکل آ جاتی ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ فصل بالکل تیار اور کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی سیلاب کی شکل بن گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یہ آ گیا، اور اس طریقے سے جناب اعلیٰ وہ فصل اور یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں۔ اور یہ تو آپ حضرات آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیجئے اور باقی جگہوں پر بھی دیکھ لیجئے کہ وقتاً فوقتاً یہ سیلابی ریلے آتے ہیں اور جس کی وجہ سے کئی مربوں پر کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی انسان کو اس بھوک اور اس فقر و فاقہ اور اس کی وجہ سے بھی کیا کریں گے، آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لیجیے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اسی طریقے سے ہم مال کی کمی سے، جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو معیشت ہے، جو ہماری معیشت ہے، اس کے دو بنیادی چیزیں ہیں، دو بنیادی جز ہیں، ایک جناب علی مال اور ایک مالی قوت اور ایک افرادی قوت، ایک مالی قوت اور ایک افرادی قوت۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس کے پاس لیبر نہیں ہوتی، تب بھی کام نہیں چل پڑتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کام کاج کر سکتا ہے، لیبر کی اس کے پاس پوری، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ وہ اس کو لگا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس طرح کر دیتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی انسان کو آزماتے ہیں۔ اب یہ مال کے ذریعے سے آزمانا، اب یہ مال صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مختلف چیزوں کے اندر مختلف مال کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر دیہات کے اندر چلے جائیں، ان کے جو مال وغیرہ اگر ان کا کیپٹل اور سرمایہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے جی کیا کہتے ہیں، وہ ان کے جانور ہے، ڈور ڈنگر ہے، مال مویشی جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یہ ہیں۔ اب اگر یہی سیلاب کے اندر بہہ جائیں تو ان کا جناب والا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے ان کا۔ اور کبھی مال یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی فیکٹری ہے، اب سارا کچھ ہے، وہی جناب والا شارٹ سرکٹ ہوا یا کچھ اللہ نہ کرے ایسا زلزلہ، پوری فیکٹری تباہ ہو کر اب سارا اس کا مال کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، مال کی کمی کے ذریعے سے۔ اور کبھی افرادی قوت جو ہوتی ہے اس کے ذریعے میں افراد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی زلزلہ ایسا آیا ہے کہ کئی آدمی اس کے اندر زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے پاکستان کے ہسٹری کے اندر یہ تو ہم سب کو یاد ہے
کہ اکتوبر 2005 کے اندر جو زلزلہ آیا تھا بالاکوٹ اور ان علاقوں کے اندر جو زلزلہ آیا، کتنے افراد لقمہ اجل، کتنے افراد اور کتنے علاقے اس صفحہ ہستی سے کیا ہے مٹ گئے۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ آزمائش مقصود ہوتی ہے مال کی اور یہ ہر ایک چیز کے ذریعے سے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا کہ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی، کہ اب دیکھیں مثال کے تو پھلوں کی کمی کیسے ہوتی ہے کہ اب کبھی جناب اس طرح ہوتا ہے کہ پھل بالکل تیار ہے، اب آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، اتارنا ہے، تو لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی وبائی امراض پھوٹ پڑتی ہیں، کوئی ایسا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم۔ ابھی زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے سال کی ہی بات ہے، غالباً پچھلے رمضان اور یہ جو پچھلا سیزن تربوز کا جو گزرا ہے، اس کے اندر خاص طور پر ہمارے علاقوں کے اندر تو کئی ایکڑوں پر کھڑی فصل، یہ جو تربوز کی فصل ہے، بالکل اپنے یعنی پکنے کے لیے تیار، کہ 10-15 دن کے بعد جناب اعلیٰ وہ اب مارکیٹ میں آنے کو اور اس کو پکنے کو تیار، ہفتہ بمشکل نکال رہی تھی، تو وہ دھوپیں پڑنے کی انتظار میں تھے کہ اتنے میں جناب راتوں رات کیا ہوئی، یہ جو اولے برس سے ہے، ایسے اولے برسے کہ ایسے جناب اعلیٰ میلوں پر کھڑی فصل کو اس نے ایسا جیسے کسی نے باقاعدہ کینچی کے ساتھ اس کو کتر کتر کے رکھ دیا ہو، بالکل ملیا میٹ ہو کر رہ گئی۔ یعنی لوگوں کا بلا شبہ صرف ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے کا کیا ہوا، نقصان ہوا، کروڑ روپے۔ یہ کیا ونقص من الاموال۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، اس سال کو آپ دیکھ لیجیے، ابھی آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، وپاریوں سے پوچھیں کہ اس دفعہ کینوں کی کیا صورتحال ہے، کہ اس وقت کینوں کی جو فصل ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کینوں ہماری مارکیٹ کے اندر تاریخ کے بلند ترین ریٹ کے اوپر ہے، 400-500 روپے درجن تو عام مالٹی کی وہ کیا ہے قیمت دے رہے ہیں، جو عام بسا اوقات جناب 100-150 روپے درجن مل جاتا تھا، بڑے اچھے وی آئی پی مل جاتے تھے، وہ جناب 400-500 روپے درجن۔ یہ کیا ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کیا ہے کمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اب یہ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک اور بیک گراؤنڈ کے اندر بھی دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالی کی ابدار مدینہ منورہ والوں کی جو پیداوار، جو انکم سورس ہے وہ کیا ہے، وہ ان کی کھجوریں ہیں، کھجوریں ہیں۔ اب کھجوریں اس وقت درختوں کے اوپر بالکل پکی ہوئی تیار ہیں، اگر اس کو نہیں اتارتے تو ضائع ہو جائیں گے۔ ظاہر ایک پھل ہے، پک جائے نہ اتارے تو وہ گر کر ضائع ہو جاتا ہے، اور مطلب ہے کہ خراب ہو جاتا ہے، وہ اندر سے پک کر بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب کھجوریں بالکل تیار ہے۔ اب ادھر سے حکم کیا آ گیا کہ اب جناب اعلیٰ آپ نے غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، ان کی پوری پیداوار کھڑی ہوئی ہے، سب کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس طریقے سے بھی کیا ہر طریقے سے کیا ہے آزماتے ہیں۔ یہ مختلف آزمائش کے کیا ہے طریقے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آزمائش کے اندر بھی کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کون لوگ ایسے ہیں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ایسے حالات میں آپ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ان حالات کے اندر بھی، ان کٹھن حالات کے اندر بھی کیا کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ وہ آہوزاری نہیں کرتے، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ سینہ کوبی نہیں کرتے، وہ اس طرح کی جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ ان کو ایسی مصیبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان کو جب ایسی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ زبان حال سے، زبان قال سے، اپنی زبان سے کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گویا کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گویا رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ کی اس قضاء و قدر کے اوپر وہ کیا رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، اس قضاء کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے گر جاؤں یا زمین کے اندر ہلاک ہو جاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں جناب اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر کیا کوئی اعتراض کروں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ تو محترم سامعین اکرام، انسان کو جب بھی کوئی ایسی مصیبت پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تسلی کا یہ جملہ دے دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، صدق دل سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں، تسلی بھی ہو جاتی ہے، اور اس تسلی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل بھی کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مواقع خاص طور پر اگر کوئی جناب کوئی کسی کی فوتگی ہو جائے یا تو اس پر یہی کلمہ فرمایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں سے ان کی کسی کوئی بیٹی یا بیٹا صاحبزادی کا کوئی آگے اولاد کوئی آخری یعنی وقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ آئے میرے بیٹا یا وہ آخری حالتوں میں یا کوئی طرح. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیا ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء اجل مسمى وكل شيء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب کہ دیکھ جو کچھ دیا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے اور جو لے رہا ہے اسی کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر صبر کرو تاکہ تمہیں اس پر کیا ملے ثواب ملے. ثواب ملے. انسان اس کے اوپر صبر کرے گا تو اس کو ثواب بھی کیا ہے مل جائے گا. اور جزا فضا کرے گا نوحہ کرے گا سینہ کو بھی کرے گا رخسار پیٹے گا گریبان پھاڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ان لوگوں نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح جو عورت یا جو بھی اپنا رخسار پر مارے پیٹے گریبان چاک کرے اور اس طرح کے باتیں کرے نوحہ کرے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ جناب اعلیٰ اسی حالت میں مر گئی تو کل قیامت والے دن اس کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا. قطران آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک عرب کے اندر ایک درخت ہوتا ہے اس میں سے کوئی کیمیکل نما یا کچھ چیز ایسی نکلتی ہے کہ وہ جسم کے اوپر اگر کسی کو کھجلی ہو نا جس کو ہم ایگزیمیا کہتے ہیں یا درد ہوتا ہے داد بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کے اوپر لگائیں تو وہ جلن سی ہوتی ہے اور خوب جلن ہوتی ہے اور لیکن وہ زخم وغیرہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اس قسم کا لباس اس کو کیا کیا جائے گا پہنایا جائے گا. اب ظاہر دنیا کے اندر تھوڑی دیر تکلیف ہوتی پھر برداشت ہو جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت کے اندر جناب اعلیٰ وہ کیا ہے وہ تو عذاب ہی دینا مقصود ہوگا تو اس کو عذاب در عذاب ملتا چلا جائے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تک وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. تو ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو جائے تو انا للہ پڑھ لیں. اب یہ ذہن نشین رکھیے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کے مرنے کے اوپر پڑھنا چاہیے کوئی مر جائے تب پڑھنا حالانکہ ایسا نہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ جلایا ہوا تھا کہیں آندھی آئی ہوا کا جھونکا سا آیا وہ چراغ بجھ گیا. بجھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے. دوبارہ انہوں نے ماچس وغیرہ یا اس وقت جو بھی جلانے کی کوئی چیز ہوگی جلایا اور دوبارہ جلا دیا تو کہا کہ یہ تو کوئی ایسی ہو نہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کو مومن آدمی کو مصیبت پہنچے جس کو اس کو ناگواری گزرے اس پر اس کو کیا چاہیے انا للہ پڑھنا چاہیے اس کو انا للہ. بس اوقات جو تو ہماری کوئی رقم آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو ہم انا للہ ہمیں ٹھوکر لگ جاتی انا للہ جو بھی ہم مثال کے تو بیٹھے ہوتے لائٹ چلی جاتی تو انا للہ کہ یہ ایک مومن آدمی کو جو بھی ناگوار بات پیش آئے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر کیا ہے انسان انا للہ پڑھ لے کہ انا للہ پڑھ لینا چاہیے. تو فرمایا جو لوگ ایسا صبر کرتے ہیں آہوزاری نہیں کرتے جزا فضا نہیں کرتے روتے پیٹتے نہیں رخسان گریبان نہیں چاک کرتے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب ہمارے ہاں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اہل بیت کا محبت کا دامن بھی بھرتے ہیں اور پھر جناب ایک مخصوص مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر جناب اللہ وہ ان کا کیا طرز زندگی ہوتا ہے. کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ برسر بازار آ کر اپنے کپڑے پھاڑنا اور جناب اللہ مختلف قسم کے اوزار اپنے جسم پر مارنا اور اپنے آپ کو لہو لہان کرنا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے کیا منع کیا حدیث کے اندر کیا موجود ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الجیوب و شق الجیوب و ضرب الخدود چہروں پر مارنا اور ایک کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ لوگ جو ایسے صبر کرتے ہیں اور ان کٹن حالات کے اندر بھی رضا بالقضاء پر راضی رہتے ہیں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پر رحمتیں ہیں. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دو لفظ استعمال کیا صلوات اور رحمت. صلوات بھی رحمت کو بھی کہتے ہیں اور رحمت کا معنی تو مشہور ہی ہے. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو عام رحمت ہیں جو ہر ایک مومن پر جاری ہوتی ہیں اور صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں ان صابرین کے اوپر ہوتی ہیں. کوئی خاص رحمت ہوتی ہے جو ان صابرین کے اوپر ہوتی ہے.
تو فرمایا کہ خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی ان پر ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہمیں ایک دعا سکھائے گی۔ اگر انسان کو کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی پیش آ جائے تو فرمایا اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل کیا ہے عطا فرما۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا آتا ہے کہ ان کے جو پہلے خامن تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو ان کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کی تلقین کی ہوئی تھی یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جنہوں نے مجھے ہر طریقے سے اچھی طریقے سے پالا اور اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے اور یہ اور اس طرح، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یا اس حدیث کے مطابق انہوں نے یہ دعا پڑھ لی، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین خامد عطا فرما دیا جو وقت کا نبی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کیا ہے پڑھ لینی چاہیے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔